نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سادات کرام کے پرنور چہرے، علماء کرام کی روشن تابانیاں اور سنی مسلمانوں کے چہرے پر چمکتا ہوا عقیدے کا نور، اس نے مجھے مجبور کیا ہے کہ آج میں 2 ٹاپک پر ایک ساتھ بولوں۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے عبادت اور محبت۔ صرف اور صرف اسلام کے پاس مرکز عبادت ہے۔ عبادت تو ہر مذہب میں ہے، عبادت ان ایوری ریلیجن، لیکن ان کا کوئی سینٹر نہیں ہے، بالکل فری ہے، چاہے جدھر منہ کر کے پڑھ لیں۔ رامائن ہی تو پڑھنا ہے، گیتا ہی پڑھنا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ پڑھنی ہے، ادھر منہ جا ادھر منہ جا ادھر منہ، پریئر ہی تو کرنا ہے۔ ان کے پاس مرکز نہیں، اور جس کے پاس سینٹر نہ ہو اس کا سرکل نہیں۔ یہ تو جیومیٹری کے اسٹوڈنٹ بھی جانتے ہوں گے، بغیر سینٹر کے سرکل بنتا نہیں۔ یہ سینٹر لیس ہیں، سرکل لیس ہیں۔ ہمارے پاس بھی عبادت ہے۔ ہم صبح اٹھ کے سورج کو پانی سپلائی نہیں کرتے، ہم جانتے ہیں کہ وہ نیچے ہی لوٹ آئے گا پانی، سورج کی تابانی وہاں تک نہیں پہنچے گا پانی۔ یہ ہے عبادت میں بے ایمانی کہ آپ سورج کو دے رہے ہیں پانی۔ ہم لمبے نہیں ہو جاتے زمین پر کہ معلوم ہو کہ اپنے وجود سے زمین کی پیمائش کر رہا۔ اس طرح کی کوئی عبادت ہمارے پاس نہیں۔ ہمارے پاس جو عبادت ہے اس میں ہمارا دل کا بھی قبلہ بنا دیا گیا اور چہرے کا قبلہ بنا دیا گیا۔ ہم جب نماز کی نیت کرتے ہیں تو ہمارا چہرہ ہوتا ہے کعبۃ اللہ کی طرف، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا چہرہ ہوتا ہے کعبۃ اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف، اور دل ہوتا ہے رسول اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف، کیونکہ کعبہ ہمارے جسم کا قبلہ ہے اور رسول ہماری روح کا قبلہ ہے، ہماری اسپریچولیزم کا قبلہ اور ہمارے فزیکل کا قبلہ۔ تو فزیکل کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے اور روحانی قبلہ رسول اللہ ہے۔ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کعبہ کدھر ہے، آپ کعبہ کون سا دے رہے ہیں؟ تو کعبہ بتا دیا ادھر ہے، ادھر ہے، یہ کعبہ ہے۔ ادھر فجر پڑھنا، ظہر پڑھنا، عصر پڑھنا، مغرب پڑھنا، عشاء پڑھنا، رسول کعبہ کو بتا رہے یہ کعبہ ہے، یہ کعبہ ہے، تیرا کعبہ ہے، سب کا کعبہ ہے، مسلمانوں کا کعبہ ہے، سنیوں کا کعبہ ہے، اہل سنت کا کعبہ ہے، اہل طریقت کا کعبہ ہے، اہل محبت کا کعبہ ہے، اہل عبادت کا کعبہ ہے۔ میں نے پوچھا اے کعبہ تو بتا تیرا کعبہ کون ہے؟ تو کہتا ہے یہ مدینے والا میرا کعبہ ہے، میرا کعبہ ہے، میرا کعبہ ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکات امام عشق و محبت مجدد دین و ملت سے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ کعبے کو کعبہ بنایا کس نے؟ بحث اس پر نہیں ہے۔ مندر اسے بنا دیا کس نے؟ بحث اس پر بھی نہیں ہے۔ بتوں کو ڈیرا کس نے جمایا؟ بحث اس پر بھی نہیں ہے۔ 360 بت یا اسٹیپ بائی اسٹیپ گھس کیسے گئے اس پر بھی بحث نہیں ہے۔ پھر اسے کعبہ کس نے بنایا؟ وہ بنایا ہوا کعبہ جس میں لات کا لات ہو، لات کا لات ہو، پیر ہو، براجمان ہو، منات ہو، عزا ہو، حبل ہو، 360 پتھر کعبے میں، ایک پتھر چلا جائے تو مندر بن جائے۔
ایک پتھر گھس جائے تو اسے ہم مندر بولتے ہیں، 360 جہاں گھسے ہو۔ ایک مندر میں 6 بت، کسی میں 5 بت، کسی میں 3 بت۔ ہمیں ایک بت بھی چلا جائے تو وہ مندر ہے، اور سب نکل جائے، سب نکل جائے تو مسجد ہے، سب نکل جائے تو مسجد ہے۔ تو اس بت کا دیکھو، مکے کے سب سے بڑے بت کا دیکھو، پاک کس نے کیا؟ پاک کس نے کیا؟ معلوم ہوا بت کا دام وہی پاک کرے گا۔ بت توڑے جا رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک بتوں کو باہر نکالا، گیٹ آؤٹ، لات کو لات مارا، مناف کو ہاتھ مارا، حبل کو قبول نہیں کیا، گیٹ آؤٹ۔ توڑے جا رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں، کیا پٹائی ہو رہی ہے؟ پتہ نہیں برے صغیر کے چہرے پر کتنی لکیریں ابھری تھیں، پتہ نہیں فارس کے آتش قضا میں کتنی درجہ حرارت گھٹ گئی تھی، معلوم نہیں، مگر میرا نبی ایک ایک بتوں کو نکالتا چلا جا رہا ہے، اور ساتھ میں اندر کعبے کے ایک بت اوپر ہے، نبی کا ہاتھ نہیں پہنچا بظاہر، ہاتھ نہیں پہنچا بظاہر، ورنہ تو وہ ہاتھ تو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں لوگوں کا ذہن نہیں پہنچتا، لیکن بات بظاہر ہے۔ ارے کچھ دکھانا تھا، کچھ پہچانوانا تھا۔ جناتوں کا ہاتھ تو انسان روک نہ پائے، سردار کا ہاتھ کون روکے گا؟ بعض مخلوق ہیں جہاں تک چاہے ہاتھ پھیلا دے تو بجے مخلوق کو کون روکے گا؟ جب خلقت کو روک نہ پائے تو سبب خلقت کو کون روکے گا؟ رسول تو ریزن آف کریشن ہے، کریشن کا جب عالم یہ ہے تو ریزن کا عالم کیا ہوگا؟ مگر کچھ دکھانا ہوگا، کچھ بتانا ہوگا، کچھ سمجھانا ہوگا۔ اوپر جو بت رکھا تھا بظاہر رسول کا ہاتھ نہیں پہنچا تو مولا علی مشکل کشا، خیبر شکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن علی ابن ابی طالب نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے کاندھے پر پیر رکھ کر کے کھڑے ہو جائیے، میں آپ کو اٹھا دیتا ہوں، میں آپ کو اٹھا دیتا ہوں، آپ کا ہاتھ پہنچ جائے گا توڑ دینا۔ رسول پاک نے کہا نہیں، اے علی نہیں، تم مجھے نہیں اٹھاؤ گے بلکہ میرے کاندھے پر تم کھڑے ہو جاؤ، میرے کاندھے پر، میرے دوست پر اپنا پیر رکھ کر کے تم کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں اٹھاتا ہوں، میں تمہیں اٹھاتا ہوں۔ مصطفیٰ نے اپنے کاندھے پر علی کو اٹھا لیا، علی نے بت تو توڑ دیا، مگر یہ منظر دیکھ کر ہر عاشق علی وجد کرنے لگا، ابو علی کو کون گرا سکتا ہے جسے نبی نے اٹھا لیا؟ یہ بھی دھیان میں رکھیے گا کہ رسول کے ذکر کو، رسول کے ذکر کو خدا نے بلند کیا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، ظاہر ہے ورفع بعضهم درجات، تو نبی کو جو درج و بلند کیا وہ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جو ذکر بلند کیا اللہ نے کیا ہے، تو رسول اللہ کو اللہ نے بلند کیا، اور اسد اللہ کو رسول اللہ نے بلند کیا ہے۔ کاندھے پر اٹھا لیا، کعبہ تیار، اب حج کرو۔ ہمیں رب نے حکم دیا حج کرو، اور حج کرنے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ سیدھے کعبے کے پاس جا کر کے چومو، چومو۔ ایسا کوئی ایسا کچھ نہیں ہے کہ بڑا بیوٹیفل کلر ہے، حجر اسود ہے، حجر اسود کالا کالا، بلیک اسٹون، کالا پتھر، اس کا نام ہی ہے الحجر الاسود۔ حجر مانے پتھر، اسود مانے کالا، بلیک اسٹون اس کا ٹرانسلیشن۔ ہم نے پوچھا ارے تم بھی چوم رہے ہو؟ پہچان کا تھا، ایک بندہ میرے پہچان کا تھا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا تم نے لاہور میں مجھ سے کہا تھا شرک ہے، ملتان میں کہا تھا بدعت ہے، اجمیر میں کہا تھا حرام ہے، سمجھ گئے نا؟
میں اگر نہ سمجھاؤں اور سمجھ جاؤ تو کتنے سمجھدار ہو. اس لیے میں ایسے مقامات کا نام لے رہا ہوں کہ بات ذرا شرافت پہ ہو جائے. کہ چوچا شریف، اجمیر شریف، لاہور شریف، ملتان شریف، ذرا شرافت سے بات ہونا. ایک صاحب مجھ سے پوچھے آپ کہاں کے ہیں؟ کہ چوچا شریف. آپ کہاں سے رہے ہیں؟ میں نے کہا بریلی شریف سے آ رہا ہوں. کہا یار یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، دنیا میں تو 2 ہی شریف ہے، یہ سب کہاں سے نکل آیا؟ اجمیر شریف، کی چوچا شریف، بریلی شریف، 2 ہی تو شریف ہیں. میں کہا بھائی بتا دو وہ 2 شریف کون ہیں؟ کہا مکہ شریف، مدینہ شریف. شاہ جہان پور میں ایک آدمی مجھ سے ملنے آیا، مجھ سے پوچھا حضرت یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ کمینہ ہے. میں نے کہا یہ بہت کمینہ آدمی ہے، یہ بندہ کمینہ ہے. تو کہا مجھے گالی دیتے. میں نے کہا گالی کا دیتا ہوں، جو شریف نہیں ہوتے وہ کمینہ ہی تو ہوتے ہیں. شریف تو 2 ہی ہیں، ایک مکہ شریف ہے، ایک مدینہ شریف ہے. اور آپ نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے، اس لیے کمینہ ہے. بات میں اس لیے یہ سب کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی چائے پیتے ہوئے ایسے بے وقوف لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے تو 2-4 تمہارے پاس چپل کباب رہنا چاہیے. چائے پیتے چپل کباب. حضرت شرک چومنا، کیا بھائی کیوں چومنا؟ غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. غیر اللہ لاہور کا داتا، غیر اللہ اجمیر کا خواجہ، غیر اللہ بغداد کا غوث، غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. ارے میں نے کہا بابا غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. پر بھی نظر ہے ورنہ اس کو پھیلایا جا سکتا تھا. غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. جو سمجھ رہے ہیں ہنس رہے ہیں. اب جن کو ظاہر ہے جن کو تجربہ ہے ہنسیں گے. غیر اللہ مولوی صاحب نے اجتماع میں تقریر کی، غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. رات بھر گلا بیٹھ گیا. صبح کو اپنی بیوی سے کہا ہو مائی لائف آئی مین مائی وائف، ارے میرے لیے کپ چائے بناؤ، جلدی سے بناؤ. دیکھو بچہ رو رہا ہے. ان کا دیکھو جب تک لڑکا روتا رہے گا میں نہیں بناؤں گی، تم لڑکے کو سنبھالو. انہوں نے لڑکے کو گود لیا، باہر جا کر کے نکلے اور جا کر کے اب لڑکا رو رہا ہے، لڑکے کو منا رہے ہیں لیکن پوزیشن یہ ہے کہ لڑکا مان نہیں رہا، کر رہا ہے، مان نہیں رہا ہے. وہ اس کے منہ میں ٹافی ڈالا، چاکلیٹ ڈالا، بیٹا اب تو چپ ہو جا، بیٹا اب تو چپ ہو جا، بیٹا اب تو چپ ہو جا. جیسے ہی منہ میں ٹافی گل گئی بچہ راضی ہو گیا. جب بچہ ہیپی ہوا، چہرے کا کلر چینج ہوا، باپ کا دل آ گیا، گال چومنے لگے. یہ گال چوما، یہ گال چوما. چھٹی چوم رہے تھے اور دور سے ایک سنی دیکھ رہا تھا. آ کے مولوی کو پکڑا، اے بھائی عبداللہ بول تیری گود میں کون ہے؟ اللہ کی غیر اللہ. Who is in your arms؟ تیری گود میں کون ہے؟ اللہ کی غیر اللہ. بول عبداللہ. اس نے کہا بھائی اسد اللہ، یہ اللہ نے میرا بیٹا نہیں پوچھتا، اللہ ہے کہ غیر اللہ. یہ گود میں اللہ ہے کہ غیر اللہ. بولے غیر اللہ. کرنا تو بولا تھا غیر اللہ کو چومنا شرک. صبح پہلا کام بعد نماز فجر شرک نمبر 1. جب ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا تو ٹروتھ فل اسٹیٹمنٹ دیا اور کہا سنو چوما ہے میں نے، پوجا نہیں ہے. میں نے لو کیا ہے، ورشپ نہیں کیا. لو الاؤڈ ہے، ورشپ الاؤڈ نہیں ہے. میں نے اسے چوما ہے کیونکہ چومنے کا تعلق محبت سے. میں نے محبتاً چوما ہے، عبادتاً نہیں چومتے. عبادت سے نہیں چومتے. عبادت اور ہے، محبت اور ہے. ہم نے اپنے بیٹے کو عبادتاً نہیں چوما، محبتاً چوما. اچھا ایک بات اور بتاؤں، محبت میں جسے محبت ہوگی اسی کو چومو گے. تعلقات اچھے نہ ہو تو کبھی نہیں چومو گے.
تو محبتاً ہم نے چوما ہے، عبادتاً نہیں. تب سنی بولا اب تم ٹھیک بول رہے ہو، اب تم ٹھیک بول رہے ہو، اب تم کریکٹ بول رہے ہو کہ چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، چومنے کا تعلق محبت سے ہے. ہماری تیری قسمت کا فرق ہے. ارے تجھے گھر والوں سے محبت ہے، تم گھر والوں کو چوم رہے ہو. ہمیں اللہ والوں سے بھی محبت ہے، اللہ والوں کو بھی چوم رہے ہیں. چومنا شرک ہو جائے گا تو سب شرک کی اولاد ہو جاؤ گے. اس لیے کہ میرا خیال یہ بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، یہ شرک پہلے ہو جاتا ہے. تو یہ سب شرک زادے ہیں، یہ جنریشن آف شرک ہے. تو چومتے یہ کیوں نہیں؟ یہ بھی تو چومتے ہیں، انہیں بھی جس سے محبت ہے اسے چومتے ہیں. جاؤ چیک کرو. ارے اپنا بیٹا چومتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں ہر دم ادھر ہی چلے جاتے ہیں؟ بس جب سنی نے دیکھا اگائے مولوی صاحب 60 پر بہادری سے ڈنکے کی چوٹ پر وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، جب تم 60 پر اپنے بیٹا کو باہر ایسا چومتے ہو تو اندر کیسا؟ یہ شرک ہے. اندر باہر ایزی اور شرک ایزی. معلومات چومنا شرک نہیں ہے. اور میں نے کہا ارے بھائی ہم شرک نہیں، چومنا شرک نہیں ہے بھائی، محبت ہوگی تو ٹھیک ہوگی. ہاں اگر تعلقات اچھے نہیں ہیں تو جسے غوث اعظم سے محبت ہوگی وہ چومے گا، غریب نواز سے محبت ہوگی وہ چومے گا، آل رسول سے محبت ہوگی وہ چومے گا. اور جس کے رسول سے تعلقات اچھے نہ تو اللہ کرے یہ نہ چومائے. اسی نہ چومنے سے تو ہم پہچانیں گے کہ تعلقات اچھے نہیں ہیں. اور جو ولی کا نہیں، جو علی کا نہیں، جو صحابی کا نہیں، جو اہل بیت کا نہیں، جو نبی کا نہیں، وہ کسی کا نہیں. میرے پاس عبادت نے کہا مرکز بولا کیوں حسبی اپنا ٹائم برباد کرتا ہے؟ وہ سر پھرے ہیں. تو بندے کا بندہ ہے، تو بکے گا نہیں. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول بالے میری سرکاروں کے. جو بندے کا بندہ ہوتا ہے وہ بکتا نہیں، وہ تو بک کے ہی تو بندہ بنا ہے. جو بندے کا بندہ ہوتا ہے بکتا نہیں، کیونکہ بکنے کے بعد ہی تو بندہ بنا ہے. اور جو چندے کا بندہ ہے بکتا رہتا ہے کیونکہ چندے سے بنا ہے. تو یہ مانے گے نہیں تیری ہاشمی. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. وہ قبلہ بولا، کعبہ بولا، مرکز عبادت بولا کہ ان کو میرے پاس بھیج. یہ اگر پاکستان میں سفید سفید نہیں چومتے میں یہ کالا کالا چوماؤں گا. بڑی بڑی داڑھی چوم. میں نے چادر بھی نہیں چوما، کبھی کپڑا نہیں چوما، چوم پتھر. میں نے سنگمرمر نہیں چوما تو چوم اس کو. ان کے بڑے بڑے چاہے اہل قرآن ہو یا اہل حدیث، اچھے ہو یا خبیث، چومنا ہی ہے. You have to kiss the stone which is situated in Kaaba, named Hajar Aswad. You are bound to kiss. کیوں چومتا؟ جنتی حجر ہے اس لیے چوما. جنتی حجر ہے، منہ بنا رہا، بچا رہا، ڈیفنس کر رہا ہے. جنتی حجر کرو بہتر، اچھی بات ہے، بات تو کریکٹ ہے، جنتی ہے. تو اتنی عقل نہیں ہے تیرے پاس کہ جنتی پتھر کو چومے اور جنتی بشر نہ چومے. جنتی حجر چومو اور جنتی بشر نہیں. پھر بولا اس کو میرے نبی نے چوما ہے، نبی نے چوما ہے، نبی نے چوما ہے. کس بائی ہولی پروفیٹ؟ اس کو رسول نے چوما، اس لیے ہم اور وہ واقعہ بھی بیان کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین، غیظ المنافقین، سید العادلین، عمر فاروق اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ کعبے میں حاضر ہوئے، حجر اسود کے سامنے پہنچے اور کہا اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان، نہ نفع نہ نقصان، مگر اس لیے تجھے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے چوما، میرے نبی نے چوما۔ یہ باتیں سب لوگوں نے بتائی ہے نا، یہ آدھی ہے، یہ کہانی آدھی ہے حضرات، پوری میں کیے دیتا ہوں۔ یہ علماء نے جتنی بتائی ضرورت کے تحت بتائی ہوگی، جتنی ضرورت ہوتی نا محل استدلال میں جتنی باتیں گالی ہوتی ہیں، لاؤ میں پورا واقعہ بیان کر دوں۔ امیر المومنین، غیث المنافقین، سید العادلین، امام المجاہدین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب کہتے ہیں اے حجر اسود، نہ تو نفع پہنچاتا ہے نہ تو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے چوما کہ نبی نے چوما، اسی وقت باب العلم، شیر خدا، خیبر شکن، شاہ زمان، ابو الحسن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین، یہ پتھر نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ اسی وقت کہا یہ نفع بھی پہنچاتا ہے اور یہ نقصان بھی۔ حضرت فاروق اعظم نے مڑ کر کے دیکھا اور کہا اے علی بتاؤ یہ کیسے نفع پہنچاتا ہے، یہ کیسے نقصان پہنچاتا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین، محشر میں یہ پتھر مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا، مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا۔ تو جب مومن کے ایمان کی گواہی دے گا تو مومن کو فائدہ پہنچے گا، ایک گواہ مل گیا، اور جب کافر کے کفر کی گواہی دے گا تو اسے نقصان پہنچا، یہ نقصان بھی پہنچاتا ہے، ینفع یضر، یہ نفع بھی پہنچاتا ہے اور ضرر بھی پہنچاتا ہے۔ جسے بھی دیکھنا ہو اس سے مقدمہ عمدۃ القاری میں، شرح بخاری کی میں جو علامہ عبدالحی فرنگی محلی کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ چھوچھوری حوالہ ہے یا بریلوی حوالہ ہے یا بدایونی حوالہ ہے، یہ حوالہ بھی تیرے حوالے ہے۔ اس میں یہ پوری حدیث پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ علامہ عبدالحی فرنگی محلی نے اپنے مقدمے میں اس کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ فتح الباری شرح بخاری کا مقدمہ جو انہوں نے ترتیب کیا ہے اس کے اندر یہ حدیث بتمام و کمال موجود ہے۔ اب آپ آؤ ہم سے بحث کرو۔ اب ایڈوکیسی میں نے آپ کو اسلامک پینل کوڈ کا حوالہ دے دیا ہے، اب کورٹ کے اندر ایڈوکیسی کر رہا ہوں، ججمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، ججمنٹ پبلک کو دینا ہے۔ علی نے کہا یہ نفع بھی پہنچائے گا نقصان بھی۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیسے؟ محشر میں مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، مجھے بتا مکے میں ہندو جا نہیں سکتا، عیسائی جا نہیں سکتا، یہودی جا نہیں سکتا، مشرک جا نہیں سکتا، کافر جا نہیں سکتا، تو پھر یہ کس کے کفر کی گواہی دے گا؟ یہ کس کے کفر کی؟ چائنیز جا نہیں سکتا، بدھسٹ جا نہیں سکتا، گوتم بدھ والا جا نہیں سکتا، نہرو والا جا نہیں سکتا، گاندھی والا جا نہیں سکتا، گوتم والا جا نہیں سکتا، مہیش گنیش والا جا نہیں سکتا، عیسائی جا نہیں سکتا، یہودی جا نہیں سکتا، ہندو جا نہیں سکتا۔ تو جب یہ جائے گا نہیں تو یہ حجر اسود کس کافر کی گواہی دے گا؟ علی کی زبان نبی کی زبان ہے، علی کا علم نبی کا علم ہے، اگر وہ مدینۃ العلم ہے تو یہ اسی کا باب العلم ہے۔ زبان علی کر نہیں سکتی، اس لیے زبان علی کو اب صحیح ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حج کے نام پر صرف ایمان والے نہ جائیں، صرف ایمان والے نہ جائیں، کچھ کافروں کو بھی حج کرنا چاہیے۔ کچھ وہ کافر جو فتاوی حسام الحرمین کی زد پر ہیں، وہ کافر جو علماء حرمین شریفین کی زد پر ہے، وہ جو غلام احمد قادیانی کے غلامی میں آ کر خود بھی بے غلام ہو کر رہ گئے، ایسے تمام کافروں کو جانا چاہیے۔ اس لیے جب سنی جائے گا تو حجر اسود اس کے ایمان کا گواہ ہو جائے گا، اور جب یہ بدعقیدہ جائے گا تو اس کے کفر کا گواہ ہو جائے گا۔ علی نے کہہ دیا، سبھی نے سمجھ لیا۔ چوما جب فاروق اعظم تو کیسے نہ چومو گے تم اور نہ چومیں گے ہم؟
جب چوم رہے ہیں فاروق اعظم، چومو، پتھر ہے پھر بھی چومو، کاہے کو چومو؟ رسول کو پسند ہے چومو۔ اب پتہ چلا چوما کس کو جاتا ہے؟ جو نبی کو پسند ہے۔ اب یہی حج ہے، قسم سے یہی حج ہے۔ یہ پتھر کو چمواتا بھی ہے، پتھر کو پٹواتا بھی ہے، یہی حج ہے۔ چموایا ایک کو، پٹوایا 3 کو۔ شیطان زیادہ ہے، پیٹنے کا کام زیادہ کرو، محبوب کم ہے، چمنے کا کام کم کرو۔ محبوب کم ہے، کم چومنے کو ملے گا، شیطان زیادہ ہے، مارنے کو ملے گا، 3 ٹائمز زیادہ ہے۔ تو جو پتھر وہ بھی ہے جو مینا میں ہے، پتھر وہ کعبے میں ہے۔ ایک رسول نے چوم لیا اور ایک سے نظر پھیر لیا، تو رسول جس پہ نظر جما دے اسے چوما جاتا ہے، اور جس سے نظر پھیر لے اسے مارا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ وہ چاہے ہند میں ہو، وہ چاہے سندھ میں ہو، وہ چاہے برطانیہ میں ہو، وہ چاہے یو پی میں ہو، وہ چاہے بنگال میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو، جو رسول کو پسند ہے اسے ہم چومیں گے، اور جو رسول کو ناپسند ہے ان کو ماریں گے۔ اور مارنے کے لیے جیسا ماحول ہوگا، کنکری سے ماریں گے، تو اور چانس ہوگا تو وہ بھی لے لیں۔ یہ تو ہمارے ڈسکریشن پر چھوڑ دیا ہے، وہاں تو پابند کر دیا گیا ہے کہ کنکری سے مارو جو مزدلفہ کی ہو، اور وہاں یہ ہے کہ شریعت سے مارو، اور باہر مل جائے تو طبیعت سے مارو۔ اب دیکھ رہے ہیں عبادت یہ ہے، چومو، اور چومنے میں شرک ہے۔ ارے بابا، حلت و حرمت کی تم بحث کرو، قسم سے ویلکم۔ قبر کی چومنے کے بارے میں تم حلت و حرمت کے دونوں قول پر بحث کرو، ویلکم۔ ہمارے یہاں ہے یہ گنجائش، ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ قبر کے چومنے کے جواز کے قائل ہیں، کچھ لوگ عدم جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، یہاں تک تو سمجھ نہیں آتا۔ شرک! ابے یہ تو پاگل خانے میں بھی بولنے والا نہیں ملے گا، چومنا شرک ہے۔ میں عرض کروں، چومنا شرک نہیں ہے، شرک توڑ ہے، شرک شکن ہے۔ شرک سے بچنا ہو تو چومو۔ چومنا شرک میں پھنساتا نہیں ہے، شرک سے بچاتا ہے۔ سمجھا دوں؟ دعویٰ بڑا اونچا ہے، سمجھے بغیر اٹھنا نہیں، مجھے اترنے بھی نہ دینا جب تک سمجھ میں نہ آئے، اور میں جب تک دماغ میں اتار نہ دوں اتروں گا بھی نہیں۔ میں دماغ میں انشاءاللہ بات اتار دوں گا، اس کے بھی اتار دوں گا جو بند کیے ہوئے۔ ابے دماغ بند کرنا ان کے لیے کیا مشکل ہے، پورا دارالعلوم بند ہے۔ چھوٹی سی کھوپڑی یہ بند رکھنا کیا بڑی بات ہے؟ اب ذرا غور کریں، چومنا شرک سے بچاتا ہے۔ ایک بات بتاؤ، اللہ کو پکڑ سکتے ہو؟ پکڑو، رب کو پکڑو، پکڑ کے دکھاؤ، پورا انگلینڈ لے جاؤ، 200 کروڑ نہیں، صرف عمرہ نہیں، جاؤ کنگ فہد کو خرید کے آؤ، اتنا پیسہ دوں گا، اللہ کو پکڑ کے دکھاؤ، پکڑ۔ ایک سب بولے حج میں اتنا مال تمہارے پاس ہے کہاں؟ میں نے کہا یہ پکڑ پائے گا کہاں؟ یہ جب دینا ہی نہیں ہے تو جائے اتنا بڑا انعام لگ دوں، پورا اٹلانٹک اوشین تمہارے نام لکھ دوں گا۔ خدا کو چوم کے دکھاؤ، کس دا اللہ، کین یو کس اللہ، کین یو کس اللہ، کین یو کس اللہ، اللہ کو چوم سکتے ہو؟ چوم لو، گنگا جمنا تمہارے نام، ہمالیہ تمہارے باپ دادا کے نام، پورا بھارت 2 منٹ میں لکھ دوں گا، میرے باپ کا کیا جائے گا؟ مسکراتے سمجھو، جو تھوڑا سا ہنسے گا کبھی نہیں ان میں پھنسے گا۔ حضرات چومو اللہ کو، یو کانٹ کس اللہ، اللہ کو چوما نہیں جا سکتا، اللہ کو چوما نہیں جا سکتا، اللہ کو چھوا نہیں جا سکتا، اللہ کو پکڑا نہیں جا سکتا۔ وہ جسمانیات سے پاک ہے، تبادیات سے پاک ہے، تعین و تعینات سے پاک ہے، حد اور حدود سے پاک ہے، شکل اور اشکال سے پاک ہے، مکان و مکانیات سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ پورشن آف باڈی سے پاک ہے، وہ باڈی سے پاک ہے، وہ لیمٹ سے پاک ہے، وہ شکل سے پاک ہے، آئی سے پاک ہے، نوز سے پاک ہے، لپ سے پاک ہے، چیک سے پاک ہے، فزیکل سے پاک ہے، ہینڈ سے پاک ہے، پیر سے پاک ہے کہ جب وہ ہاتھ پیر سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے تو اسے پکڑا نہیں جا سکتا، اسے چھوا نہیں جا سکتا، جب پکڑ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے،
تو چوم نہیں سکتے. تو اللہ وہ ہے جسے چوما نہ جا سکے. اللہ وہ ہے جس کو ہم چوم نہیں سکتے. یہ بات طے ہے کہ نہیں؟ یہ بات فائنل ہے کہ نہیں؟ ہم اللہ کو چوم نہیں سکتے، تم اللہ کو چوم نہیں سکتے. تو جب یہ طے کہ ہم اللہ کو چوم نہیں سکتے تو یہ بھی طے ہو گیا کہ جسے چوم لیں گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا. جسے ہم چوم لیں گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا. اللہ کو تو چوم ہی نہیں سکتے، اللہ کو تو چوم ہی نہیں سکتے. اب جسے چوم لیا وہ اللہ ہو نہیں سکتا. اس چومنے نے شرک سے بچا لیا. عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ دیا معجزات دیکھ کر. کہیں کوئی غوث اعظم کی کرامتوں، غریب نواز کی محیر العقول باتوں، اولیاء کاملین کی کرامتوں کو دیکھ کر کہیں لوگ انہیں خدا نہ کہہ دے، اس لیے انہیں چوم لو. جب ہم انہیں چوم تک پہنچتے مدینے سے پہلے ہی بھیٹ ہو جائے گی. اور اگر حسینی سید ہے تو کیا ہے کہ مدینے میں مل جائیں گے. ملنا ہے رشتہ بننا ہو پھر جوڑتے چلے ہو تو کچھ بھائی نکلیں گے، ماموں نکلیں گے، چاچا نکلیں گے، تو نکلیں گے. لیکن میں نے یہی کہا تھا پیچھے اسی امام، میں نے نہیں کہا تھا پیچھے بڑے بھائی کے. اللہ کہا تھا آپ لوگوں میں سے کسی نے کہا پیچھے سید صاحب کے اللہ، پیچھے شاہ صاحب کے اللہ، پیچھے بھائی صاحب کے. اچھا ایک بات بتائیے، آپ کے ابا نماز پڑھا رہے ہو، آپ پیچھے کھڑے ہو تو آپ کیا بولو گے؟ پیچھے ابا؟ ڈبا کی نماز ابا کے پیچھے. بیہائنڈ مائی فادر اللہ اکبر، بیہائنڈ جلدر بردر اللہ اکبر. پیچھے بڑے بھائی کے مدنیہ نماز پڑھا رہے ہیں، میں کہہ دوں گا پیچھے بڑے بھائی کے. حضرت علامہ سید صاحب حسین صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، میں نے ان سے یہ نماز پڑھا، میں نے کہا پیچھے بڑے بھائی کے اللہ اکبر کہوں گا؟ بتاؤ بھائی کہ کیا بات ہے. حضرت علامہ سید صاحب حسین صاحب اور ہم تو ایک گھرانے کے ہیں. میں کہہ سکتا ہوں یہ جیلانی میں جیلانی، یہ آگے نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے بڑے بھائی کے اللہ اکبر. امام کو بڑا بھائی کہنے کی اجازت نماز میں دی ہے کیا؟ کسی کو، کسی فرقے کو نہیں، کسی سیکٹ کو یہ پرمیشن ہے اپنے امام کو بڑا بھائی اللہ اکبر بولے؟ امام کو بڑا بھائی کہہ سکتے؟ یہ فجر کا 2 رکعتی امام، یہ مغرب کا 3 رکعتی امام، یہ باقی وقتوں کا 4 رکعتی امام، اس کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے. اس کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے. تو پھر اسے بڑا بھائی کیسے کہو گے جو سارے اماموں کا امام ہے، جو نبیوں کا امام ہے، جو رسولوں کا امام؟ امام کو بڑا بھائی کہنے کوئی گنجائش ہے؟ امام کو بڑا بھائی کہنے کی کوئی گنجائش ہے؟ ایک گنجائش ہے سید صاحب، یہ ہمارے سید عرفانی صاحب ہیں، امام النحو علامہ سید غلام جیلانی بیرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ، جن کے چہرے کی سنیت پر 2 آنکھ ہیں، کشاشا شریف بریلی شریف ہندوستان کے نقشے میں چہرہ سنیت کا ہو، ایک آنکھ کشاشا شریف، ایک آنکھ بریلی شریف، تب جا کر عقید کی مضبوطی آتی ہے. سبحان. تو وہ کسی کے فرزند نہیں ہے. ایک گنجائش ہے، گنجائش یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی یہاں نماز پڑھا رہے ہیں اور میں مسجد کے باہر ہوں. یار بڑے ذہین ہو تمہارے یہاں تو تقریر کرنے نہیں چاہیے، خالی پوائنٹ مارنا چاہیے. میں بہت تھکا ہوں مگر آپ لوگ تقریر کروا رہے ہیں، میں کر نہیں رہا ہوں. میں باہر ہوں. کیوں باہر ہوں؟ میں عصر کی نماز پڑھ چکا تھا، پڑھ کر تو پڑھی جاتی نہیں، تو میں باہر ہی. ظفر شاہ صاحب سے کہا بھائی مزمل شاہ صاحب کہاں ہیں؟ کہنے لگا وہ تو اندر نماز پڑھا رہے ہیں، امام و خطیب ہے. اچھا تو ٹھیک ہے میں کہاں بیٹھوں؟ چلیے نماز میں، میں نے نماز تو میں پڑھ چکا ہوں، راستے میں پڑھ چکا ہوں، عصر کی نماز کیسے پڑھوں گا؟ ٹھیک ہے تو بیٹھو. تو میں باہر بیٹھا. ہاں اب بیٹھا کیا کروں؟ بیٹھا بیٹھا کچھ تو کرنا پڑے گا. جیب سے بٹوا نکال کر کے کھولا. میں تو نماز میں ہوں نہیں، میں تو نماز پڑھ چکا ہوں. اور نکالنے کے بعد پھر مجھے جو ضرورت تھی وہ میں نے نکالا. میرا کام چل گیا. آپ مثال سمجھ رہے ہیں؟ اتنے میں
ہمارے مولانا شعیب شاہ صاحب کہیں جا رہے پلیئر بن کے، اور شعیب شاہ صاحب نے پوچھا ہاشمی میاں تو بھائی صاحب کہاں ہیں؟ میں کہا بھائی صاحب اندر نماز، بڑے بھائی امامت کر رہے ہیں۔ میں مسجد کے باہر ہوں۔ میں کیا کہا؟ بڑے بھائی امامت کر رہے ہیں۔ امامت کرنے والے کو بڑا بھائی میں بولا کہ نہیں؟ اور میرا بولنا کریکٹ ہے کہ نہیں؟ کریکٹ اسی لیے تو ہے نا کہ میں مسجد کے باہر ہوں، جماعت میں نہیں ہوں۔ جماعت میں ہوتا تو میں بولتا پیچھے امام کے، جماعت کے باہر، مسجد کے باہر، امام کی اقتدا کے باہر۔ تو امام کو بڑا بھائی کہا جا سکتا ہے، امام کو بڑا بھائی کہا جا سکتا ہے اگر کہنے والا امام کی جماعت کے باہر ہو، پیروی کے باہر ہو، اتباع کے باہر ہو، اقتدا کے باہر ہو۔ تو میرے نبی کو بڑا بھائی وہ کہے جو نبی کی جماعت کے باہر ہو، نبی کی پیروی کے باہر ہو، نبی کے اتباع کے باہر ہو۔ اور جب یہ بڑا بھائی کہہ کر باہر ہو گئے، ہم کون ہیں اندر کرنے والے؟ یہ کہاں سے ایجنٹ بن گیا؟ وہ تو کہہ کے باہر جا رہا، تم کیا کہہ کے اندر لا رہے ہو؟ دیکھ رہے ہیں عبادت؟ ہم سے رب نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، رکوع کرو، سجدہ کرو، قیام کرو، طواف کرو، وقوف کرو، مقام ابراہیم پہ ٹھہرو، میزاب رحمت پہ کھڑے ہو جاؤ، زمزم پیو، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صحیح کرو 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 کرو، یہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، احسان ماں باپ کے مقام کو پہچانو، فرائض کو ادا کرو، ڈیوٹی کو پوری کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، ہمسائے کے ساتھ یہ کرو، بیوی کے ساتھ یہ کرو، بچوں کے ساتھ یہ کرو، عبادت میں یہ کرو، نماز میں یہ کرو، زکات میں یہ کرو، حج میں یہ کرو، کرو کرو کرو، کہتا رہا۔ ہم نے رب سے پوچھا ہم سے جو تو کروا رہا ہے خود بھی کرے گا؟ خود بھی You ordered me to do, will you do؟ اب ہم سے کہا کرو، اب بھی کرو گے؟ میں تو کروں، میں خدا، میں معبود، عبادت کرنا تیرا کام ہے، نماز پڑھنا تیرا کام ہے۔ تو دیکھو خدا نے نماز پڑھوایا ہے ہم سے، پڑھا نہیں ہے۔ رب نے ہم سے زکات دلوایا ہے، رب خود زکات نہیں دیتا۔ اچھا ہے تو زکات نہیں دیتا، اس لیے کہ زکات حساب سے دیتے ہیں۔ اگر اللہ حساب سے دے تو ہم مارے جائیں گے، وہ تو بے حساب دینے والا ہے، تب تو آبرو بچی ہوئی ہے، وہ بے حساب دینے والا ہے، عزت بچی ہوئی ہے۔ مالک کا کرم ہے کہ وہ زکات نہیں دیتا، ورنہ 2.5% میں کیا، جب 100% میں ہمارا کنگال ہے تو 2.5% میں برا حال ہوتا۔ رب کی مہربانی ہے کہ ہم کو 2.5% دینے کو بولتا ہے، خود نہیں دیتا، بے پناہ دیتا ہے، انکاؤنٹیبل دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے۔ اور جن کو جنت دینا ہے ان کو دنیا کبھی کم دیتا ہے، مگر جن کو جہنم میں ڈالنا ہے دنیا بہت دیتا ہے۔ اب جب ہمیں پیراڈائز ملے گی تو اب یہاں ظاہر ہے کہ پیراڈائز میں جب ہم کو رب رکھے گا تو ٹھیک ہے، ہم کو یہاں تھوڑی بہت تکلیف بھی دے دیا، لیکن جن کو جہنم میں مستقل رکھنا ہے انہیں دنیا میں تھوڑا بہت آرام دے دیا۔ ان کافروں کا آرام دیکھ کر کے گھبراؤ مت، سمجھ جانا پریپریشن ہے جہنم کا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، یہ سب رب نے ہم سے کروایا ہے، مگر خود کیا نہیں ہے، مگر خود کیا نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں خود کیا نہیں ہے کیوں؟ ہم سے نماز پڑھوایا، خود نماز نہیں پڑھا، ہم سے روزہ رکھوایا، خود روزہ نہیں رکھا، ہم سے حج کروایا، خود حج نہیں کیا، ہم سے زکات دلوائی، خود نہیں دیا، کعبے کا چکر لگوایا، خود نہیں کیا، ہم حجر اسود چوموایا، خود نہیں چوما، مقام ابراہیم پہ ہم کو جھکوایا، خود نہیں جھکا، آب زمزم کھڑا کر کے پلوایا اور خود
کھڑا ہو کے نہیں کیا. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ذرا آپ غور فرمائیے, ہمیں والدین کا غلام بنا, خود نہیں بنا. یہ کرو وہ کرو, یہ کرو وہ کرو. مگر اے رب, آج ہاشمی میلاد النبی کے اس جلسے میں ایک تلاش میں مبتلا ہے. میں رب, میرے خدا, میرے معبود, میرے مالک, میرے پروردگار, آج میں ڈھونڈ کے رہوں گا کہ وہ کون سا کام ہے جو تو نے بندوں سے کرایا ہے اور خود بھی کیا ہے. خود بھی کیا ہے, خود بھی کیا ہے. تو وہ نماز نہیں ہے, وہ روزہ نہیں ہے, وہ حج نہیں ہے, وہ زکات نہیں ہے. نماز پڑھوائی ہے, پڑھی نہیں ہے. روزہ رکھوایا ہے, رکھا نہیں ہے. زکات دلوایا ہے, دیا نہیں ہے. پھر وہ کون سا کام ہے جو خدا نے کروایا ہو اور خود بھی کیا ہو؟ وہ ہے, تیار ہو جاؤ سننے کے لیے, وہ ہے رسول پر درود بھیجنا. وہ ہے نبی پر درود بھیجنا. رب نے بھیجوایا بھی ہے اور بھیجا بھی ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے, تم بھی بھیجو. پہلے اپنے کو کہا میں بھیجتا ہوں. بات کیا ہے؟ نماز پڑھوائی, پڑھی نہیں. روزہ رکھوایا اللہ نے, رکھا نہیں. زکات دلوایا تو دیا نہیں. حج کروایا ہم سے تو خود کیا نہیں. مگر درود بھیجوایا تو بھیجا کیوں؟ درود بھیجوایا تو بھیجا کیوں؟ کہا سن, میں معبود حقیقی ہوں. اللہ معبود حقیقی ہے. اللہ معبود ہے, وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا, سب اس کی عبادت کرتے ہیں. تو نماز کا تعلق عبادت سے ہے. روزے کا تعلق, توجہ چاہوں گا, روزے کا تعلق عبادت سے ہے. حج کا تعلق عبادت سے ہے. زکات کا تعلق عبادت سے ہے. اور درود پڑھنے کا تعلق محبت سے ہے. درود کا تعلق محبت سے ہے. اللہ عبادت تو نہیں کرتا مگر اس میلاد والے سے محبت کرتا ہے, محبت کرتا ہے, محبت کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محمد مصطفیٰ, رحمت مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ. محبت, پیروی, عبادت, یہ سب الگ الگ الفاظ ہیں. ایسا کہنے لگے سنی لوگ محبت رسول بہت کہتے ہیں. محبت ہوتی تو پیروی بھی کرتے, اطاعت بھی کرتے. اطاعت تو کرتے نہیں, محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. میں کہا دیکھ, اطاعت تو ہمیں کرنی چاہیے, یہ بات تیری پکی ہے, لیکن اس کو مکس مت کر کہ جہاں محبت ہوگی وہاں اطاعت بھی ہوگی, جہاں اطاعت ہوگی وہاں محبت ہوگی. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے رسول کی محبت کرتا ہے, جو اطاعت کرتا ہے محبت کرتا ہے. بوگس بات ہے یہ. ابے ہم جس کی اطاعت کرتے ہیں اسے محبت بھی کرتے ہیں کیا؟ جب انگریزوں کی حکومت تھی انڈیا میں تو قانون کی اطاعت کرتے تھے نا. گوروں کے قانون کی اطاعت تھی کہ نہیں تھی؟ فالو کرتے تھے کہ نہیں؟ محبت بھی کرتے تھے. اطاعت اور ہے, محبت اور ہے. چلتے تو ہم موٹر وے پہ 80 90 100 پولیس کی گاڑی دکھ گئی, بریک 80 75 70. بتاؤ پیروی کیا کہ نہیں کیا؟ پولیس کو دیکھتے ہو, محبت بھی کرتے ہو, پیروی کر رہے ہو, محبت نہیں. ابے سچے پکے سنی صحیح عقیدہ مسلمان کسی ملک میں رہے, کافر سے محبت کرے گا؟ انگلینڈ میں پیروی کر رہے ہو, فالو کر رہے ہو, لو بھی کرتے ہو. اور محبت ہو اطاعت نہ ہو, اس کی مثال سنو. میں محبت کروں گا, اطاعت نہیں کروں گا. ایسی مثال دے دوں, آئی لو یو بٹ آئی کانٹ فالو یو. آئی لو یو, I love you more and more. You don't know limit of my love. Unlimited love. I love you unlimited, but I'm not ready to follow you. اس کا ایگزامپل سنو. اللہ اپنے رسول سے محبت کرتا ہے, کوئی نہیں جانتا لمٹ.
کیونکہ نو لمٹ نے محبت کیا، انلمیٹڈ۔ اللہ لفظ ہولی پرافٹ کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے مگر اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتا۔ محبت اور ہے، اطاعت اور، عبادت اور ہے، محبت اور ہے۔ عبادت کرنا آسان ہے، عبداللہ ابن ابی کو بھی آتا تھا۔ عبادت کرنا تو ابن ملجم کو بھی آتا تھا۔ عبادت کرنا تو منکرین زکات کو بھی آتا تھا۔ عبادت کرنا تو کفار و مرتدین کو بھی آتا تھا۔ عبادت کرنا تو منافقین کو بھی آتا تھا، مگر محبت کرنا بلال حبشی کو آتا تھا، محبت کرنا سلمان فارسی کو آتا تھا، محبت کرنا صہیب رومی کو آتا تھا، محبت کرنا ابو ذر غفاری کو آتا تھا۔ عبادت اور ہے، محبت اور۔ عبادت تو غلام احمد کو بھی آتی مگر محبت کرنا بھی۔ یاد رکھو، عبادت کرنے والے تمہیں لکھنؤ میں بھی ملیں گے، عبادت کرنے والے تم کو قادیان میں بھی ملیں گے، عبادت کرنے والے تم کو تہران میں بھی ملیں گے، عبادت کرنے والے تم کو نجد کے صحراؤں میں ملیں گے، عبادت کرنے والے تم کو کوفے کے بازاروں میں ملیں گے، عبادت کرنے والے تم کو دمشق کے پتھر دلوں میں بھی ملیں گے، عبادت کرنے والے تم کو بغداد کی شاہراہوں میں ملیں گے، مگر محبت کرنے والے رسول کے قدموں میں ملیں گے، نبی کے چرنوں میں ملیں گے، ولی کے درباروں میں ملیں گے، سرکار میں ملیں گے۔ بازاروں میں ملنے والے اور ہیں، درباروں میں ملنے والے اور ہیں۔ عبادت یہی وجہ ہے کہ ایک ہے عبادت، اس پر کوئی جھگڑا اسی لیے نہیں ہے، طریقے میں اختلاف صرف اس لیے ہو گیا کہ کسی نے کسی طرح دیکھا، کسی نے کسی طرح دیکھا، جس نے جس طرح دیکھا اس نے اسی کو دیکھا اور اسی دیکھنے کے مطابق اس نے اپنی نمازیں پڑھی۔ یہ تو اہل حق کا دیکھنا ہے، اور جس نے کچھ دیکھا ہی نہیں، جو شروع ہی میں 2 آنکھوں سے محروم آج کل 1.5 آنکھوں والے ہیں، ایک آنکھ تو آگ ہی پیدائشی ہے، اور ایک جو ہے امریکہ کی عقیدت و محبت کے کالے غلاف میں چھپ جاتی ہے، برطانیہ کے ٹکڑوں پر پڑنے والوں، پیٹرو ڈالر پر اعتماد کر کے ہم غریبوں کی غریبی کا مذاق اڑانے والوں، سنیات بادشاہت سے نہیں پھیلی، سنیات کنگڈم سے نہیں پھیلی، سنیات کوئی شہنشاہ سے نہیں پھیلی، سنیات مغل دربار سے نہیں پھیلی، سنیات پھولوں کی سیج پر نہیں آئی، سنیات نرم بستروں سے نہیں گزری ہے، سنیات ہمارا اسلام، ہماری سنیات عشق مصطفیٰ، محبت رسول، اہل بیت کی وفاداری، صحابہ کا احترام، یہ جذبہ بے بلاغ، یہ ہم کو مسکراتے ہوئے پھولوں سے نہیں ملا ہے، رسول پاک نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے تب اسلام آگے بڑھا ہے، بلال تپتی ہوئی زمین پر گھسیٹے گئے ہیں تب اسلام آگے بڑھا ہے، امیر حمزہ کا کلیجہ دانتوں سے چبایا گیا ہے تب اسلام آگے بڑھا ہے، فاطمہ کے لال نے اپنے گھرانے کو کربلا میں کٹایا ہے تب اسلام آگے بڑھا ہے، جب نیزے پر کٹا ہوا سر حسین تھا تب اسلام آگے بڑھا ہے، جب کوفے کے بازاروں میں فاطمہ کی چادر پر حملے کیے گئے ہیں اور اس صابرہ شاکرہ زاہدہ عابدہ طیبہ طاہرہ نے صبر جمیل کا مظاہرہ کیا ہے تب اسلام آگے بڑھا ہے۔ وہ اسلام جس کی جڑوں میں صحابہ کا لہو ہو، وہ اسلام جس کی بنیاد میں حسین کی ہڈیاں ہو، وہ سنیات جس کی آبرو کو فاطمہ کی آبرو نے بچایا ہو، اس سنیت کو ہم برطانیہ کے بازار میں بکنے نہیں دیں گے، بکنے نہیں دیں گے۔ مالک و مولا ہم کو اپنی سچی عبادت دے، اپنی اپنے رسول کی محبت دے، عبادت بھی کامل ہو، محبت بھی کامل ہو۔ وآخر دعوانا